السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 23۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایزل، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بلانے ہی والی تھی۔ انم جو وارڈروب سے چند ڈریسز نکالے متذبذب سی کھڑی تھی، ایزل کو دیکھتے ہی بولی، کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں، تم بتاؤ نا کون سا اچھا لگے گا۔ اس نے بیڈ پہ پڑے 3 ڈریسز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ خیریت؟ آج سے قبل تو آپ کو کبھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی، ہمیشہ جو ہاتھ لگا وہ پہن لیا، مگر اب تو چہرے پہ واضح پریشانی ہے، جیسے ڈریس سلیکٹ کرنے سے بڑا اور اہم کام اور کوئی ہو ہی نہ۔ ایزل کو اس کا اپنی تیاری کے لیے خاص طور پہ فکر کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا، میں آپ کو وہ والا ڈریس دیتی ہوں جو آپ نے… نہیں ایزل، دراصل یہ ڈریسز مجھے فارس نے لے کر دیے تھے، تو میں انہی میں سے کوئی پہننا چاہتی ہوں۔ اسے وارڈروب کی طرف جاتا دیکھ انم جلدی سے بولی تو آگے بڑھتے ایزل کے قدم گویا جکڑے گئے۔ لبوں پہ آزردہ سی مسکراہٹ نہ ٹھہری۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تو یہ ساری فکریں اسی سبب ہیں کہ آپ ان کو اچھی لگ سکیں۔ وہ اتنا ہولے سے بولی کہ اپنے ہی الفاظ بمشکل سنائی دیے۔ آپ بھی کوئی سا بھی پہن لینا، آپ پہ تو کوئی بھی اچھا لگے گا۔ لہجے میں در آنے والی بیزاریت کو وہ روک نہ پائی تھی۔ اف ایزل، تم بھی کتنی بور ہوتی جا رہی ہو۔ جواباً انم بھی جھنجھلا اٹھی تھی۔ ارے واہ، دیکھو تو یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اس نے طنز نہیں کیا تھا مگر لہجہ ہنوز وہی تھا۔ ہاں تو میں تو ہوں ہی، مگر کم از کم تم تو نہ بنو۔ اس نے خود کو ایک بورنگ لڑکی تسلیم کیا تھا۔ تو بس آپ کے ساتھ ساتھ رہ کر میں بھی ہو گئی ہوں، اس میں میرا نہیں آپ ہی کا قصور ہے۔ وہ شانے اچکائی کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تو صحیح کہ کون سا ڈریس پہنوں۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ دروازے کی جانب ایزل نے تنگ آ کر پیازی رنگ والے ڈریس کی طرف اشارہ کر دیا۔ التمش آ جائے گا گھنٹے تک، پھر ہم اسی کی گاڑی میں جائیں گے۔ آپ پلیز تیاری میں گھنٹہ مت لگائیے گا۔ جلدی سے اطلاع دیتی وہ کمرے سے نکل آئی۔ جانتی تھی کہ انم جب ڈریس پہ اتنا وقت لگا رہی ہے تو یقیناً باقی تیاری میں بھی اتنا ہی وقت صرف کرے گی۔ یہ سوچ کر کہ کیا یہ فارس کو اچھا لگے گا، کیا یہ پہن لوں یا پھر کچھ اور یہ سب ایزل کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر زینے چڑھ رہی تھی جب عقب سے نادیہ کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارے فارس، آ گئے تم؟ چلو تم بیٹھو، میں تمہاری طرف ہی جا رہی ہوں۔ تم سب چلے جاؤ گے تو میں اکیلی بیٹھ کر کیا کروں گی سارا دن؟ تب ہی سوچا شائستہ کے پاس چلی جاؤں۔ ایزل لمحے بھر کو رکی اور پھر بنا پلٹے سیدھا زینے پھلانگ گئی۔ وہ وارڈروب کھولے اپنے لیے کوئی بھی ڈریس نکالنے والی تھی جب کچھ سوچ کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کے دماغ میں یکدم ہی ایک خیال کودا تھا اور اس خیال کے آتے ہی ایک شیطانی سی مسکراہٹ لبوں پہ سج گئی۔ اس نے کپڑے آگے پیچھے کیے اور پھر اتھل پتھل کرتے ہوئے ایک ایسا ڈریس نکالا جو وہ باہر جانے کے لیے کبھی نہ پہنتی، مگر اب نہ جانے کیا سوچ دماغ میں چل رہی تھی جس کے سبب وہ اسے لیے فٹ سے چینج کرنے چلی گئی۔ وہی ڈریس پہنے اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس ڈریس میں اس کا بدن قیامت ڈھا رہا تھا، مگر ایک شرم و جھجک تھی جو اسے خود سے بھی آ رہی تھی۔ مگر اب چونکہ وہ اسے پہن کر ایک قدم اٹھا چکی تھی تو اب دوسرا قدم بھی اٹھانا ہی تھا۔ تبھی کچھ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور پہلے زینے پہ کھڑے ہو کر لاؤنج میں نگاہ دوڑائی تو صوفے پر سر جھکائے وہ موبائل استعمال کرتے نظر آئے۔ وہ سہج کر قدم اٹھاتی زینے اترنے لگی۔ نظریں بغور اس شخص کے چہرے پہ ٹکی تھیں جو سر جھکائے موبائل یوں استعمال کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ ضروری کام اس وقت کچھ ہو ہی نہ۔ یہاں تک کہ وہ ان کے قریب سے گزری تب بھی انہوں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ ان کا ہنوز یہی انداز دیکھ کر ایزل نے غصے سے دانت کچکچائے۔ یہ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے آخر؟ اس نے قدموں کو زور سے فرش پہ مار کر باقاعدہ آواز پیدا کرتے ہوئے چلنا شروع کیا۔ انہوں نے تب بھی سر نہ اٹھایا تو جھنجھلا اٹھی۔ وہ یوں بیٹھے کہ ذرا سی گردن گھماتے تو ایزل پہ نظر پڑ جاتی، یعنی ایزل کی جانب ان کا نیم رخ تھا۔ لیمن شرٹ پہ سی گرین جرسی اور بلو جینز پہنے، بالوں کو بس انگلیوں سے کنگھی کر کے سیٹ کیے، وہ نکھرے سے وجاہت سے بھرپور دکھائی دے رہے تھے۔ چند لمحے تو وہ دل ہی دل میں ان کی بلائیں لیتی رہی، مگر پھر ان کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر ٹھہرا ہوا غصہ پھر سے اود آیا۔ آخر ایسی بھی کیا مصروفیت ہے کہ ایک نگاہ غلط تک ڈالنا گوارا نہیں کر رہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے گلا کھنکارا تو وہ لمحے بھر کو چونکے اور ذرا سا رخ پھیرا، مگر نظریں ابھی بھی نہیں اٹھائی تھیں۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ وہ ایزل ہی ہے، مگر اس وقت واقعی وہ ایک ضروری میسج لکھ رہے تھے اور ضروری شخص کو لکھ رہے تھے۔ تبھی اس میسج پہ ہی فوکس رکھا۔ آج انہوں نے آفس سے چھٹی کی تھی، اسی لیے جو کام ضروری تھا اس کی بریفنگ دے رہے تھے۔ اس سے قبل ایک کال بھی کر چکے تھے، مگر کچھ انفارمیشن ایسی تھی جو میسج کے طور پر دینی ضروری تھی۔ ان کے ذرا سا رخ بدل کر پھیر لینے کے بعد ایزل کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اسے دانستہ نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔
موبائل سے فارغ ہو کر وہ یقیناً اسی کی طرف پلٹنے والے تھے اور اسے مخاطب کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو مجھے قصدن نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ وہ تن فن کرتی کچن کی بیرونی دیوار کی طرف آئی اور اس سے جڑے شیلف نما ٹیبل پر پڑے ڈیکوریشن پیسز کو دیکھا اور پھر ایک گلاس گلدان کا انتخاب کیا۔ ہاں، سارے بہانے ہیں خود کو مصروف ظاہر کرنے کے، وہ کڑھ کر بولی اور لبوں پہ وہی شیطانی مسکراہٹ لیے ایک نظر سر جھکائے بیٹھے اس شخص کو دیکھا اور ایک نظر گلدان کو، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے پوری قوت سے اسے فرش پہ دے مارا۔ ایک بلاسٹ سا تھا جو اس خاموشی میں ہوا تھا۔ صوفے پہ بیٹھے اس شخص نے فوراً سے قبل سر اٹھا کر رخ پھیرتے ہوئے اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں ایزل منہ پہ دونوں ہاتھ رکھے اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے پیروں کے قریب ٹوٹا ہوا گلدان اپنی ایسی حالت پہ آنسو بہا رہا تھا۔ اپس، یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ قدرے اونچا سا بڑبڑائی تھی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ پہ وہ مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف چلے آئے، مگر جب نظر اس کے لباس پر پڑی تو ساری مسکراہٹ فوراً سے قبل انکا ہوئی۔ لمحے بھر میں مسکراہٹ کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ کیا ٹوٹا ہے؟ اس سے قبل کے سوال جواب کا کوئی سلسلہ شروع ہوتا انم دوڑی چلی آئی، مگر آغا فارس کو دیکھ کر فوراً سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ اب یہ یقیناً تم نے توڑا ہوگا؟ انم نے فرش پہ بکھرے گلدان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ نہیں تو یہ تو ان سے ٹوٹا ہے۔ وہ جو اپنا کیا قبول کرنے کو تھی یکدم ہی اپنی ہاں سے پھر کر سامنے کھڑے آغا فارس پہ الزام دھر گئی۔ کوئی اور سچویشن ہوتی تو وہ ضرور بے اختیار مسکرا اٹھتے، مگر اس وقت ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، یہاں تک کہ جو غصے کا شدید عنصر نمایاں ہوا تھا وہ بھی مفقود ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ دراصل میرے ہاتھ سے۔ ارے کوئی بات نہیں۔ وہ اس کے الزام کو سچا ثابت کرنے کی خاطر بولے ہی تھے کہ انم نے مسکرا کر کہتے ہوئے انہیں چپ کروا دیا۔ میں اسے صاف کر دیتی ہوں۔ بلکہ یہ نوری کہاں ہے؟ انم نے بولنے کے ساتھ ساتھ یہاں وہاں نظر دوڑانا چاہیے۔ انم باجی، میں کچن میں ہوں، برتن دھو رہی ہوں، بس ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ کچن کے باہر ہونے کے سبب ان کی آوازیں بآسانی نوری تک پہنچ رہی تھیں، تبھی اس نے وہیں سے ہانک لگائی۔ نہیں، تم رہنے دو نوری، میں صاف کر لوں گی۔ آپ بھی جائیں، تیار ہوں، میں یہ کر لوں گی۔ ایزل جلدی سے نوری کو انکار کرنے کے بعد انم سے بولی تو انم کچھ مایوس سی ہوتی واپس پلٹ گئی۔ شاید وہ یہ سوچے بیٹھی تھی کہ آغا فارس اسے اپنے دلائی ڈریس میں دیکھ کے چونکیں گے یا ستائشی نگاہوں سے دیکھیں گے، مگر ان کی نظروں میں تو ایسا کچھ بھی نہ تھا، بلکہ انہوں نے تو یہ تک غور نہ کیا تھا کہ انم نے ڈریس پہنا کس رنگ کا ہے۔ اس کے جاتے ہی ایزل نے آغا فارس کی طرف دیکھا، جو اب باقاعدہ اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھ رہے تھے، بنا چہرے پہ کوئی تاثرات لائے۔ ٹائٹ سفید جینز پہ چیری رنگ کی چست سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جو کہ پیٹ سے صرف کچھ ہی نیچے اور تھائز سے اوپر تک تھی۔ جینز کو دانستہ ٹخنوں سے اوپر تک فولڈ کر رکھا تھا، جبکہ شرٹ کے اگلے پچھلے دونوں گلے ہی گہرے تھے۔ اوپر سے ستم یہ کہ محترمہ نے بال بھی بند کر رکھے تھے جوڑے کی صورت میں، جس کے سبب اس کا دودھیا گلا اور سینہ انہیں نظریں چرانے پر مجبور کر گیا، جبکہ وہ ان کے تاثرات سے بے خبر بڑے آرام سے نیچے بیٹھتی کانچ سمیٹنے لگی۔ انہوں نے ایک سرد آہ خارج کی اور پھر خود بھی اسے گھورتی نگاہوں سے دیکھتے اس کے روبرو بیٹھے اور اس کے ساتھ کانچ چننے لگے تو ایزل نے چونک کر جھٹ سے ان کی طرف دیکھا، مگر ہر تاثر سے آری ان کا چہرہ دیکھ کر اسے شدید مایوسی ہوئی۔ ایک دم سے ڈھیروں بے چینی اس کے وجود پہ اتر گئی۔ یہ اتنے پرسکون کیسے ہیں آخر؟ اسے حیرت نے چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا۔ یہ آخر مجھے کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ اس کے اندر خواہ مخواہ ہی شدید ابال اٹھنے لگا تھا۔ وہ شخص جو میرے وجود سے محض ایک دوپٹہ غائب ہونے پہ مجھ پہ پاگلوں کی طرح برسا تھا، وہ اب میرے ایسے لباس سے اتنا انجان آخر کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ اتنی خاموشی آخر کیوں؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا ٹیمپر شارٹ کر بیٹھیں گے اور اپنے جلادی موڈ میں آتے ہوئے اسے غراتے ہوئے ڈریس چینج کرنے کا کہیں گے، اور جب وہ ان کی ایک نہ سنتے ہوئے انہیں مزید تیش دلائے گی تو وہ اسے گھسیٹتے ہوئے خود ہی اس کے کمرے تک لائیں گے، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ اندر ہی اندر وہ تلملا رہی تھی کہ وہ کچھ بولیں، چلا کر ڈانٹنا تو دور کی بات آرام سے ہی سرزنش کر دیں، مگر وہاں ایسے کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور یہی چیز الٹا اسے مشتعل کر گئی۔ اس نے ہاتھ میں جمع کیے تمام ٹکڑے واپس پٹکے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوری، نوری، پچھلے 2 گھنٹے سے تمہارے برتن نہیں دھلے، سب وہیں چھوڑو اور آ کر یہ بکھیرا سمیٹو۔ جب کسی طرح اپنا غصہ نکالنے کی سمجھ نہ آئی تو نوری پہ چلا اٹھی۔ اس کی گرج برس پہ نوری واقعی بھاگتی ہوئی باہر آئی اور یہ سوچتے ہوئے جھاڑو لینے چل پڑی کہ عجیب ہے ایزل باجی بھی، پہلے خود ہی تو منع کیا تھا کہ میں خود ہی اٹھا لوں گی۔ اچھی طرح صاف کرنا، اگر ایک چھوٹا سا کانچ بھی مجھے نظر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اپنی بھڑاس اس پہ نکالنے کی ایک چھوٹی سی صحیح کرتی وہ پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ اس کی کیفیات کو سمجھتے آغا فارس چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ کو دبا نہ پائے۔ ڈارلنگ، where are you? I am back and look what I have brought for you.
ارحم ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا بکے اور ایک پیک ہوا گفٹ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تو وارڈروب کے پاس کھڑی کچھ دیکھ کر ٹپ ٹپ آنسو بہاتی سوزین کو دیکھ کر دونوں چیزیں وہیں چھوڑے جلدی سے اس کی طرف بڑھا. نور مائی سویٹ ہارٹ وائی آر یو کرائنگ؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر متفکر سا وہ اس کے رونے کی وجہ دریافت کرتا بولا تو وہ جو کچھ ہاتھ میں پکڑے کھوئی ہوئی تھی اس کے لمس اور آواز پہ بری طرح چونکی اور پھر اسے اپنے بالکل پاس دیکھ کر جلدی سے وہ چیز اپنے عقب ہاتھ میں لے جا کر چھپا گئی. وہ چیز تو چھپا گئی مگر اپنی یہ حرکت نہ چھپا پائی. تو تم کب واپس آئے؟ وہ ارحم کی اس اچانک آمد پہ خاص کر اسے اپنے بالکل پاس دیکھ کر گھبرا سی گئی. واٹ آر یو ہائڈنگ؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا. اس نے عقب میں کیے گئے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا مگر وہ چپ کھڑی ہنوز اسے چھپائے ہوئے تھی. واٹ از دس نور شو می؟ اس نے ہاتھ آگے کر کے اس کی کلائی پکڑنی چاہی تو سوزین تھوڑا پیچھے کو کھسکی. وائی آر یو ہائڈنگ فرام می؟ لیٹ می سی. اب کہ ارحم نے اس کے دور جانے کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھ کر اس کے بازو کو شکنجے میں لیتے ہوئے سامنے کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دکھائی دیا. کیا ہے اس میں جو تم اس نے بولنے کے دوران کاغذ سیدھا کیا تو باقی الفاظ وہیں روک دیے. کاغذ دیکھتے ہی اس نے ایک صبر اور ضبط بھری گہری سانس خارج کی اور بوجھل نگاہوں سے سوزین کی طرف دیکھا. کیا ہے یہ نور؟ کیوں کرتی ہو ایسا؟ منع کیا تھا نا کہ دوبارہ مجھے یہ تمہارے ہاتھ میں نظر نہ آئے تو پھر سے وہی کام کیوں خود کو اور مجھے تکلیف دیتی ہو؟ سمجھتی کیوں نہیں تم آخر؟ اس کے لہجے میں تھکن بھی تھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی اور اذیت بھی. کیا کروں میں؟ کیا کروں ارحم؟ نہیں ہوتا مجھ سے برداشت، نہیں ہوتا مجھ سے صبر، تھکنے لگی ہوں میں. وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگ گئی. وہ تکلیف، وہ محرومی، وہ الفاظ، وہ وحشت اور وہ اذیت نہیں بھلائی جاتی. وہ بے بسی کی انتہا کو چھوتی آنسوؤں کے دوران بول رہی تھی. ارحم کو اس کے آنسو تڑپا رہے تھے. اس کی تکلیف پہ اس کا اپنا دل بھی تڑپ رہا تھا. وہ اس کی پشت پہ تھپکیاں دیتا گویا اسے ہمت کرنے کو کہہ رہا تھا. مجھے معاف کر دو ارحم، میں نے تمہاری بات نہ مانی، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، میری وجہ سے. نہیں جان، معافی مت مانگو، مجھے تمہارے یہ جڑے ہوئے ہاتھ قطعی نہیں چاہیے. یوں کہہ کے اور یوں کر کے مجھے تکلیف مت دو پلیز. اس نے اسے ٹوکتے ہوئے جلدی سے اس کے جڑے ہاتھوں کو تھام کر کھولا اور آخر میں ریکویسٹ کی. جو ہو گیا سو ہو گیا، اور میں نے کہا تھا ہم اس کا ذکر دوبارہ نہیں کریں گے، تو پھر کیوں بھول جاتی ہو؟ اس بارے میں بات نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی، اوکے؟ ارحم نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اسے دونوں شانوں سے تھام کر نرماہٹ سے کہا تو وہ ابھی بھی ندامت سے چور نگاہیں لیے اسے دیکھ رہی تھی. ایکسیپٹ اٹ ارحم، پلیز ایکسیپٹ اٹ. اینڈ آئی کانٹ نور، آئی کانٹ. وہ کاغذ کی جانب اشارہ کرتی بولی تو ایک بار پھر وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل اسے ٹوک گیا، مگر اس بار لہجہ مستحکم تھا کہ وہ چپ رہ گئی. رونا دھونا بند کرو شاباش. اور یہ اس نے انگوٹھوں کی پوروں سے اس کے گالوں پہ رواں گرم آنسو صاف کیے اور پھر داہنے ہاتھ کی باقی انگلیوں میں جکڑا کاغذ دیکھتا بولا اور یہ اب سے میرے پاس رہے گا. مگر ارحم، اگر مگر نہیں نور، ورنہ میں اسے پھاڑ پھینکوں گا. اس نے دھمکی لگائی تو وہ چپ رہ گئی. ارحم نے اس کاغذ کو وارڈروب کے اندر موجود اپنے لاکر میں رکھا اور سوزین کو لیے بیڈ پہ چلا آیا. اسے اپنے روبرو بٹھایا اور بولا سوچا تھا یوں اچانک آ کر اور خاص کر یہ تحفہ دکھا کر تمہیں سرپرائز کر دوں گا. تم کھل اٹھو گی اور اپنی بیوی کا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے سفر کی ساری تھکان اتر جائے گی. مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے آنے پہ تم رونے کا سامان تیار کیے بیٹھی ہوگی. ارحم نے قنوطیت بھرے تاثرات چہرے پہ سجاتے ہوئے کہا تو سوزین نے فوراً مسکرا اٹھی اور بولی میں تو تمہارے ہمیشہ واپس لوٹنے پہ یوں خوش ہوتی ہوں جیسے تم پہلی بار مجھ سے دور ہو کے لوٹے ہو. تم جب بھی جاتے ہو خود کو گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ جوڑ لیتی ہوں، ہر پل سوئیوں پہ نظر، ہر پل وقت کا حساب. اس کا وجیح چہرہ اپنی آنکھوں میں بھرتی وہ محبت سے بولی کام نہ ہو تو تمہیں کبھی نہ چھوڑ کر جاؤں. اس نے اپنی مجبوری بیان کرنا ضروری سمجھا. اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کس تحفے کی بات کر رہے تھے تم؟ سوزین کو اب اشتیاق ہوا تحفہ دیکھنے کا. میں بات کر رہا تھا اس تحفے کی جو میں خاص طور پہ اپنی پیاری سی بیوی کے لیے اس کے ملک سے لے کر آیا ہوں. ارحم نے وہ تحفہ جو واپس جیب میں ڈال لیا تھا اب نکالتے ہوئے کہا. وہ ایک چھوٹی سی سرخ مخملی ڈبیا تھی. میرے لیے تو اب یہی میرا ملک ہے جہاں میرے شوہر نے اتنے برس گزارے اور جہاں مجھے میرے شوہر کے سنگ ہمیشہ رہنا ہے. اس نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس ڈبیا کو دیکھنے لگی جسے ارحم کھول چکا تھا. بالکل ٹھیک کہا. ارحم نے اتفاق کیا اور پھر اس ڈبیا میں ایک نفیس سے ڈیزائن کی بے حد خوبصورت رنگ نکال کر اس کے سامنے کی اور بولا دس از یور گفٹ. واؤ، کس قدر خوبصورت ہے یہ تو. تحفے کی تعریف میں بے اختیار سوزین کے منہ سے نکلا. جانتا تھا میری پسند میری نور کو کبھی بری لگ ہی نہیں سکتی. وہ کچھ اترا کر بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر تیسری انگلی میں رنگ پہنانے لگا. ارے، بے ساختہ ارحم کے منہ سے نکلا یہ تو لوز ہے. سوزین کی انگلی میں سجی ڈھیلی ڈھالی رنگ ارحم کا منہ چڑھانے لگی. کوئی بات نہیں ارحم، اتنی بھی لوز نہیں ہے. سوزین نے فوراً اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا ورنہ لوز تو واقعی تھی اور اتنی تو تھی ہی کہ اسے اریٹیٹ کرتی. مگر اس کا شوہر اس کے لیے محبت سے لایا تھا تو وہ کیسے اپنا اور اس کا دل برا کرتی.
ہاں مگر بالکل بھی لوز نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں تمہارے سائز کی ہی لایا تھا۔ سائز میں فرق ہو سکتا ہے، تبھی میں نے اپنی آخری انگلی میں پہن کر بھی چیک کی اور بالکل فٹ آئی، کیونکہ میری آخری انگلی اور تمہاری اس انگلی کا سائز ایک ہی ہے۔ لگتا ہے شاپ کیپر سے غلطی ہو گئی۔ ارحم کچھ کنفیوز سا بتا رہا تھا۔ چلو چھوڑو نا، جو بھی ہوا، بس یہ دیکھو کہ یہ میرے ہاتھ پہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ سوزین نے دانستہ اس کی توجہ اپنے ہاتھ کی جانب مبذول کروائی تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو کہ وہ صحیح تحفہ بھی نہ لا سکا اس کے لیے۔ ہاں، تمہاری انگلی میں اتر کر تو یہ رنگ بھی کہتی ہوگی کہ آج میری قسمت کھل گئی۔ تمہارے وجود پہ ٹھہر کر تو ہر چیز کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ارحم نے اس کی انگوٹھی سجی انگلی پہ اپنے لب رکھ دیے تو سوزین کو لگا جیسے اس کے ہاتھوں کا حسن تو اصل معنوں میں اب بڑھا ہے۔ ویسے میری لٹل پرنسس کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی؟ اس نے حالہ کے متعلق پوچھا۔ لگتا ہے آپ وقت بھولے بیٹھے ہیں۔ گھڑی پہ نگاہ ڈالیے جناب، اس وقت آپ کی پرنسس اسکول ہوتی ہے۔ سوزین نے اسے وقت دیکھنے کو کہا تو ارحم جو واقعی بھولے بیٹھا تھا بولا، او ہاں، میں بھی کتنا اسٹوپڈ ہوں نا، اور خجالت سے مسکرایا۔ اسٹوپڈ نہیں بلکہ کیوٹ۔ سوزین نے بچوں کے سے انداز میں کہتے اس کے دونوں گال مڑوڑے۔ مگر تم سے کم ہی۔ ارحم نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ ہاں یہ تو ہے۔ سوزین بھی دانستہ اترائی تو اس کی اس اتراہٹ پہ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، اب میں ذرا فریش ہو جاؤں، پھر کچھ دیر آرام کروں گا اور اس کے بعد لنچ، اور مزہ دوبالا ہو جائے اگر جو آج میری مسز میرے لیے اپنے ہاتھوں سے انتظام کرے تو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وارڈروب کی طرف جاتا بولا، اگر مگر کیا؟ تم آرڈر کیا کرو ارحم، میں آج سب تمہاری پسند کا بناؤں گی۔ وہ کھل اٹھی تھی کیونکہ ارحم بہت کم اسے فرمائش کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے سوائے میرے کپڑے نکال دو، میرے جوتے نکال دو جیسے کاموں کے سوا کچھ نہیں کہتا تھا۔ گھر میں سب کاموں کے لیے ملازمین کی فوجیں موجود تھیں۔ سوزین کو تو شروع میں ڈھنگ سے انڈا ابالنا تک نہیں آتا تھا، مگر اس کا دل چاہتا تھا وہ ارحم کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا کرے، اسی لیے اسے دھیرے دھیرے کک سے کوکنگ سیکھنا شروع کر دی۔ خاص کر ارحم کی پسندیدہ ڈشز کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہوتی۔ ابھی تک وہ ایسی ایکسپرٹ نہیں ہوئی تھی کہ کوئی کھائے تو انگلیاں چاٹتا رہ جائے، ہاں مگر اچھا اور قابل تعریف کھانا بنانا ضرور جان گئی تھی۔ تھینک یو جانم، میں اب ذرا بات لے لوں۔ اس کا شکریہ ادا کرتا کپڑے لیے جلدی سے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ تمہارا بھی شکریہ ارحم، نہ صرف اس تحفے بلکہ ہر اس نظر، اس اشارے، اس بات اور عمل کے لیے جس سے تمہاری میرے لیے محبت چھلکتی ہے۔ تحفے کو چاہت بھری نظروں سے دیکھ کر کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کشن اٹھا کر زور زور سے فرش پہ پٹکنا شروع کر دیے، کیونکہ کوئی ٹوٹنے والی چیز پٹک کر وہ اپنے لیے مصیبت نہیں ڈال سکتی تھی۔ خود کو آخر سمجھتے کیا ہیں وہ؟ ایسا نہیں کہ مجھے دیکھا نہیں، مجھے دیکھا اور بہت دیکھا، پھر بھی اتنی لاپرواہی، اتنا انجانا پن مجھ سے۔ کم از کم میرے لباس پہ تو پوائنٹ اٹھانا چاہیے تھا، انہیں چیخنا چاہیے تھا، چلانا چاہیے تھا، اپنے غصے کا باقاعدہ اظہار کرنا چاہیے تھا، مگر وہ دونوں ہاتھوں کو شانوں تک لا کے مٹھیاں بھینچتی، پھر سے واپس جھٹک کر پہلو میں گرا گئی۔ مگر انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اس روز فقط میرے دوپٹے پہ اتنا بڑا سین کریٹ کر ڈالا، یوں دیکھ اور بول رہے تھے جیسے کچا چبا جائیں گے، بلکہ بول کہاں رہے تھے، وہ تو چلا رہے تھے۔ مگر اب جب میرے ایسے ڈریس پہ ان کا ڈانٹنے کا پورا حق بنتا تھا تو آخر کیوں نہیں ڈانٹا انہوں نے مجھے، جبکہ میں چاہتی تھی وہ مجھے ڈانٹیں، مجھ سے کہیں کہ ایزل خبردار جو تم نے ایسا واہیات لباس پہن کر ایک بھی قدم باہر نکالا تو، اور خاص کر التمش کے سامنے۔ مگر وہ ایسا کیوں نہیں بولے؟ کیا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب؟ کیا اب میرا وجود ان کے لیے بے معنی و غیر اہم ہو کر رہ گیا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں وہ میرے لباس اور میری تمام حرکات کا نوٹس لیتے ہیں، اور ابھی بھی تو لیا تھا، پھر اتنی خاموشی کیوں؟ اس نے فرش پہ پڑے کشن کو زور سے ٹھوکر دے ماری۔ وہ انہیں تکلیف پہنچانے کا سوچ رہی تھی مگر خود کو ہی پہنچا بیٹھی۔ انہیں غصہ دلانے کو یہ حرکت کی تھی مگر اب خود ہی غصے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ ان کا پرسکون سا بے نیاز سا انداز اسے جھلنے کڑھنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بھاڑ میں گیا ان کا غصہ، بھاڑ میں گئی ڈانٹ۔ راستے میں پڑے دوسرے کشن کو بھی لات مارتی وہ ڈریس چینج کرنے کی نیت سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ باقی تو سارے کام ہو گئے ہیں انم باجی، اب میں سوچ رہی ہوں کہ واشنگ مشین لگا لوں۔ ہاتھ میں موبائل لیے نادیہ کے کمرے سے نکلتی انم کو دیکھ فارغ کھڑی نوری نے کہا، نہیں تم ایسا کرو اب چلی جاؤ، کیونکہ آج گھر میں کوئی نہیں ہوگا، سو باقی کام کل صحیح۔ انم نے اسے چھٹی دے ڈالی، جس پہ وہ سعادت مندی سے سر ہلاتی اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے پہنچتی جانے کو مڑی۔ نوری تمہیں پتہ ہے کہ ماما کہاں ہیں؟ ایزل چونکہ کمرے میں تھی تبھی اس نے نوری سے استفسار کیا کہ شاید اسے پتہ ہو، کیونکہ نہ اپنے کمرے میں تھی نہ اور کہیں، اور ایزل کے کمرے میں بلا سبب جاتی نہ تھی۔ نہیں انم باجی، مجھے نہیں پتہ۔ نوری نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ ممانی جان سے ماما کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہوئی ضرور چائے نوش فرما رہی ہوں گی۔ اس سے قبل کہ وہ ایزل کو آواز دے کر پوچھتی کہ ماما اس کے کمرے میں ہیں یا اوپر والے پورشن کی تانکا جھانکی کرتی ٹی وی چلا کر بیٹھی بے فضول میں چینل سرچ کرتے آغا فارس نے بنا اس کی طرف دیکھے اسے باخبر کیا۔ اوہ میں بھی نا کتنی بدھ ہوں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، جبکہ پہلا خیال ہی یہی آنا چاہیے تھا کہ ماما یقیناً وہیں ہوں گی۔ انم نے خود پہ ہنستے ہوئے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔
ایک بتو کم تھا اس گھر میں جو دوسرا بھی آ گیا۔ وہ غیر سنجیدگی سے بولے تو انم ہنس پڑی، جبکہ زینے اترتی ایزل جو ابھی چند لہجے قبل ہی کمرے سے نکلی تھی ان کی بات سن کر لب بھینچ کر رہ گئی۔ کب سے نصرت خالہ کا فون پہ فون آ رہا تھا، مگر ماما موبائل گھر پہ ہی بھول گئیں۔ اس نے انہیں ڈھونڈنے کا سبب بیان کیا۔ ویسے آپ ناشتہ کر کے آئے ہیں؟ آغا فارس سمجھ گئے کہ وہ اس لیے پوچھ رہی ہے تاکہ اگر نہیں کیا تو ان کی خاطر تواضع کرے۔ وہ اس گھر میں کبھی کبھار تو نہیں آتے تھے، جب دل چاہتا تھا چلے آتے تھے، اسے اپنا گھر سمجھتے تھے۔ پھر بھی انم کے اندر اتنی مہمان نوازی بھری ہوئی تھی کہ ان سے تو ہر بار چائے پانی جوس اور کھانے کا پوچھتی ہی تھی، کسی انجان کی خاطر تواضع میں بھی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ جی بالکل، میں ناشتہ کر کے آئے ہوں، ہلکا پھلکا، تاکہ لنچ میں تمہارے بنے مختلف سنیکس اور بریانی کھا سکوں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم نے یقیناً بریانی ہی بنائی ہوگی، ہے نا؟ اب کہ انہوں نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو ان کے صحیح اندازہ لگانے پہ فوراً تازہ دم ہو گئی تھی۔ جی ہاں، انفیکٹ میں نے تو آپ کے پسندیدہ چکن پیٹیز بھی بنائے ہیں اور آپ کے من پسند سینڈوچز بھی، جو کہ آپ کو بہت پسند ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں نے تو چہک چہک کر بولتی انم کو ایک دم سے اپنے زیادہ شوق ہو جانے کا احساس ہوا تو چپ کرتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آخری زینے پہ کھڑی ایزل سب سنتی برداشت کے گھونٹ بھرتی رہی۔ اس کا مطلب آج کا لنچ تو ٹوٹلی میری پسند کا ہے، اور یہ اچھا ہوا تم نے بریک لگا لی۔ اچھا ہے نا، کچھ آئٹمس میں تو سرپرائز باقی رہے، یعنی آج تو خوب سیر ہو کر کھانا پڑے گا۔ وہ بالکل نارمل انداز میں انم سے بات کر رہے تھے، اور یہ ان کا انداز ہی تھا جسے انم منگنی کے بعد بھی بنا کسی جھجک کے نہ صرف ان کے سامنے آ جایا کرتی تھی، بالکل آرام دہ طریقے سے بات بھی کر لیتی تھی۔ ہاں، مگر اب کئی باتوں میں شرم بھی آ جاتی تھی۔ حالانکہ آغا فارس اپنی طرف سے کچھ ایسا نہیں کہتے تھے جو اس کے شرمانے کا سبب بنے۔ میں سمجھتی رہی کہ انہیں غصہ ضرور آیا ہوگا، اور بہت آیا ہوگا، بس انہوں نے اپنے غصے کو میرے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیا۔ مگر نہیں، انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیسے نارمل بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ایزل تاؤ کھا کر رہ گئی۔ ویسے یہ تو وہی ڈریس ہے نا جو تم نے میرے ساتھ خریدا تھا؟ ویری نائس، اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے ڈریس پہ ڈالنے کے بعد سرسری سے ہی انداز میں اس کی تعریف کی تو انم لمحوں میں شرم سے سرخ پڑ گئی۔ گو کہ وہ یہ بھولے ہوئے تھے کہ یہ ڈریس انہی کی پسند کا تھا، اور یہ کہ اچھا لگ رہا ہے، یہ نہ کہا کہ تم پہ اچھا لگ رہا ہے۔ بغیر لاؤنج میں موجود تینوں ہی جانتے تھے کہ تعریف انم کی ہی کی گئی ہے۔ انم کے لیے تو اتنی اور ایسی ہی تعریف بہت معنی رکھتی تھی، اور یقیناً اس مختصر سے جملے کی تعریف پہ اس کا مکمل دن ہی خوشگوار ترین گزرنے والا تھا۔ مگر ایزل کا تو سارا موڈ پہلے ہی غارت ہو چکا تھا، اور جو بچی کچی کسر تھی وہ ان کی انم کے لیے تعریف نے پوری کر دی۔ اس لمحے ریلنگ پہ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میں ماما کو موبائل دے کر آئی۔ انم نے کھل کے مسکرانے کی خاطر یہاں سے ہٹ جانا چاہا، جب وہ جلدی سے بولے، تم رکو انم، میں دے آتا ہوں۔ وہ اٹھنے کو تھے جب انم بھی جلدی سے بول پڑی، ارے نہیں، آپ بیٹھے نا، میں نے کون سا پیدل اتنی دور جانا ہے، برابر والے گھر ہی تو جانا ہے۔ اور لیں دیکھیں، پھر سے خالہ کی کال آ گئی، ضرور کوئی اہم بات کرنی ہوگی، میں دے کر آتی ہوں۔ موبائل پہ آتی کال کے سبب وہ ان کا جواب سننے کو بھی نہ رکی اور جلدی سے لاؤنج کا دروازہ عبور کر گئی۔ ناشتہ بہت ہلکا پھلکا کیا ہے تاکہ تمہارے ہاتھوں کا لنچ کھا سکوں، وہ بھی خوب پیٹ بھر کر۔ ویسے یہ ڈریس وہی ہے نا؟ اوہ، بہت اچھا لگ رہا ہے تم پہ۔ ریلنگ بجاتی انہیں اپنی طرف متوجہ کیے، لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے جملے دہرانے لگی، بلکہ باقاعدہ نقل اتاری تھی ان کی۔ اوہ، تو تم یہاں کھڑی ہماری باتیں انجوائے کر رہی تھی؟ انہوں نے چونکتے ہوئے ایزل کی جانب دیکھا اور اس کے جلے بھنے لہجے کو نظر انداز کرتے مسکرا کر بولے۔ یہ مسکراہٹ سراسر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر آئی تھی، کیونکہ وہ اب ٹائٹ جینز شرٹ کی بجائے نارمل فٹنگ کی ڈارک پرپل جینز پہ ہاف وائٹ شرٹ فراک پہنے ہوئے تھی جو گھٹنوں سے بس ذرا سا اوپر تھی۔ گلے میں باقاعدہ دوپٹہ بھی تھا اور فراک قدرے کھلی کھلی سی تھی۔ ہاں، انجوائے کرتی ہے میری جوتی، وہ دبی آواز میں بڑبڑائی۔ ویسے کسی کی باتیں یوں سننا بد تہذیبی کے دائرے میں شمار ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان مینرز سے نابلد ہوتی جا رہی ہو۔ وہ دوبارہ سے ٹی وی پہ نظریں جما گئے۔ یہ بات اسے چڑھانے کی خاطر کہی تھی یا واقعی وہ سنجیدہ تھے، ایزل اندازہ نہ کر پائی۔ ہاں، البتہ اس بات سے اسے ضرور آگ لگ گئی تھی۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتی چلوں کہ یہ لاؤنج ہے، نہ کہ آپ لوگوں کا بیڈ روم جہاں گھس کر بد تہذیبی کا ثبوت دیا جائے۔ ٹکا سا جواب ان کے سپرد کیا گیا۔ ویسے تو تم میرے بیڈ روم میں بھی گھس کر ایسا کرتی رہی ہو، مگر اسے میں نے بد تہذیبی پہلے کبھی سبب شمار نہیں کیا، کیونکہ تب میں اکیلا تھا۔ مگر آئندہ وہاں میں اکیلا نہیں ہوں گا، سو پلیز احتیاط کرنا۔ وہ بھی اس کے تلخ جوابات کا تلخ ہی بدلہ چکا رہے تھے۔ ایزل کے وجود میں تو مانو اس بات پہ شرارے پھوٹ پڑے۔ ان کی اس بات نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ایک دم سے دل چاہا کہ بہت روئے، مگر خود پہ جبر کر گئی اور ایک بھی آنسو کو اپنی آنکھوں میں جگہ بنانے نہ دی۔ اس نے زور سے ریلنگ پہ ہاتھ مارا اور لال بھبو کا چہرہ لیے تن فن کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ شاید لان میں جانے کا ارادہ تھا یا پھر گھر سے ہی نکل جانے کا۔ ایزل، وہیں رکو۔ ابھی وہ ان کے قریب سے گزرتی چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ ان کی روب دار پکار
اور ٹھہر جانے کے حکم نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیا۔ وہ رک تو گئی مگر پلٹی نہیں۔ آغا فارس ٹی وی بند کرتے ریموٹ وہیں چھوڑے اٹھ کر اس کی طرف بڑھے۔ جب تم اپنی حرکتوں سے مجھے تکلیف پہنچا سکتی ہو تو میں اپنی باتوں سے کیوں نہیں؟ یعنی تم کرو تو صحیح اور میں کروں تو غلط؟ وہ اس کے بالکل عقب میں کھڑے ہوئے کیونکہ ان کی آواز اسے اپنے بہت قریب سے اٹھتی محسوس ہوئی، مگر وہ ان کی بات میں چھپا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے غصہ دلانے کے لیے وہ ڈریس پہنا تھا نا؟ ان کے آسانی اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر لینے پہ وہ تو اچھل ہی پڑی۔ جس آسان سی بات کا مطلب اسے چند لہجے قبل سمجھ میں نہ آیا اب پل بھر میں ہی سمجھ میں آ گیا۔ تو یعنی وہ اس کی حرکت کے پیچھے چھپا مقصد سمجھ گئے تھے، اور ابھی جو باتیں کہیں وہ بھی دانستہ کہی گئی تھیں۔ مجھے کیا پڑی آپ کو غصہ دلانے کی؟ یہ غصہ تو آج کل ویسے ہی آپ کی ناک پر ٹکا رہتا ہے، مجھے دیکھ کر ویسے ہی آپ کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے۔ آخر کو میرا وجود برداشت جو نہیں ہوتا آپ سے۔ اب تو آپ کو بس وہی اچھی لگیں گی، انہی کی تعریفوں پہ دل مچلتا ہے نا، انہی کے ہاتھ کے کھانوں پہ جی لباتا ہے۔ کسی اور سے خاص کر مجھ جیسے تیسرے شخص سے آپ کو کیا سروکار؟ بلکہ میرے ہونے سے تو آپ یہ فضول باتیں کرنے سے تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ مجھے اصل بات سے ہٹا دو گی؟ اس کی لگاتار چلتی زبان کو ان کے متانت بھرے جملے نے بریک لگوائی۔ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی یوں تو بھڑاس ہی نکال رہی تھی اپنی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ واقعی بات کو گھما رہی تھی۔ مگر وہ اس کی مجھے آپ سے بحث میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ فرار چاہتی تھی، تبھی پھرتی سے آگے بڑھنے کو ہوئی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مدام؟ میرا خیال ہے تھوڑی سی بحث میں پڑ جانے میں کوئی قباحت نہیں۔ آخر کو ہر بحث میں جیت تو تمہاری ہی ہوتی ہے۔ میں بیچارہ تمہاری منتیں کرنے کے باوجود بھی تمہیں منا نہیں پاتا، شاید اس لیے کہ نہ ہی تمہاری اتنا ضدی ہوں، نہ ہی شاید میرے پیار کے لہجے میں وہ طاقت باقی رہی ہے جو تمہیں ہمیشہ جھٹ سے منا لیا کرتی تھی۔ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ انہوں نے اسے جھپٹنے کے سے انداز میں بازو سے پکڑ کر واپس روک لیا۔ آپ کی ساری ایموشنل باتیں بیکار ہیں۔ اپنے بازو سے ان کا ہاتھ ہٹاتی وہ یوں بولی جیسے بتانا چاہ رہی ہو کہ آپ کی کسی بھی ایموشنل بات سے مجھے رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔ چلو پھر نہیں کرتا ایموشنل باتیں، سچی اور کڑوی اور دو ٹوک بات کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اشتعال دلانے کو ڈریس پہنا تھا نا۔ وہ پھر سے اسی بات پہ چلے آئے۔ لہجہ سوالیہ اور انداز سنجیدہ تھا، لیکن اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتی تو ان کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ تھی، جیسے یہ سوال کرتے ہوئے وہ بہت محظوظ ہوئے ہوں۔ میں نے کہا نا کہ مجھے آپ کے غصہ ہونے نہ ہونے سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ چڑچڑا اٹھی۔ اچھا تو پھر تم نے ڈریس چینج کیوں کیا؟ انہوں نے لفظ چینج کو خاصا چبا کر ادا کیا۔ وہ تو گندا ہو گیا تھا، سو تبدیل کر لیا۔ اس اچانک سوال پہ اسے اتنے سے وقت میں یہی بے ڈھنگا بھونڈا سا بہانا سوجا۔ اوہ، کیا میرا بیبی مٹی سے کھیل رہا تھا جو بس اتنی سی دیر میں گندے بھی ہو گئے؟ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ جواب میں وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ بہانہ تو کوئی ڈھنگ کا بنا لیا ہوتا کہ میں ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اپنی ہی سوچ پہ مشکوک ہو جاتا۔ اب تو صاف ظاہر ہے کہ وہ حرکت مجھے اشتعال دلانے کی خاطر ہی کی گئی۔ مائی ہنی بنی، تمہیں اگر میرا ڈانٹنا اتنا ہی پسند ہے تو منہ سے بول دیا ہوتا۔ ویسے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، تم بول سکتی ہو۔ میں یہ پیار اور فکر بھری ڈانٹ کی ڈوز ڈیلی دینے کو تیار ہوں۔ وہ بھرپور مسکراہٹ لیے تھوڑا سا آگے جھک کر اس کے گال پہ چٹکی بھرتے شوق پن سے بولے تو اس نے گردن گھما کر اپنے عقب میں کھڑے آغا فارس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر جلد ہی رخ پھیر گئی۔ منہ میں کچھ بڑبڑائی تھی جو وہ سن نہیں سکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جانے کا سوچتی اور پھر عمل کر ڈالتی، وہ پھر سے مدعے پہ آئے۔ تمہیں لگا تھا ایزل کہ تمہیں اس ڈریس میں دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو جاؤں گا، تم پہ چیخوں گا، چلاؤں گا، اور جب تم ضد کرو گی تو زبردستی تمہیں تمہارے کمرے تک پہنچاؤں گا۔ تو تمہیں ٹھیک ہی لگا تھا، میں یقیناً ایسا ہی کرتا، تمہیں تب تک کمرے سے نکلنے نہ دیتا جب تک تم ڈریس چینج نہ کر لیتی، ورنہ قید رہتی اندر ہی، کیونکہ میرے غصے کا تمہیں پتہ ہے، بلکہ اب تو اچھے سے پتہ چل گیا ہے۔ مگر میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ تمہارے دماغ میں چلتے الٹے پلٹے خیالات میں جان چکا تھا۔ یہ فقط مجھے غصہ دلانے، مجھے تکلیف دینے اور سراسر میرا موڈ غارت کرنے کے چکر میں کیا گیا ہے نا۔ وہ بڑے آرام سے اس کا پلان پکڑ گئے تھے اور وہ اپنے آپ کو اس فضول گھٹیا حرکت پہ اب ملامت کر رہی تھی۔ تم سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہوگا ایزل، انہوں نے تو جھٹ تمہارا دماغ پر ڈالا، ان کا موڈ تو نہ ہوا، البتہ تمہارا اپنا ضرور غارت ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرنے لگی۔ ابھی بھی آپ سراسر غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہنوز رخ پھیرے، ناک پہ غصہ اور ناگواریت لیے کھڑی رہی۔ غلط سمجھ بھی لیتا اگر جو آج سے قبل تم نے ایسی ڈریسنگ کی ہوتی، وہ بھی خاص کر باہر جانے کے لیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس کا سچ پکڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پہلے کبھی نہیں تو پھر ابھی کیوں؟ ضروری تو نہیں کہ جو کام انسان نے پہلے کبھی نہ کیا ہو وہ آئندہ بھی اسے نہ کرے۔ اپنی طرف سے ایک بڑی دلیل پیش کی گئی ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ جو کام انسان نے پہلے کبھی نہ کیا ہو اسے آئندہ کرنے کے کئی سبب ہوتے ہیں، یا تو وہ مجبوری میں وہ کام کرتا ہے، یا شوق سے، یا ضرورت کے تحت، یا پھر دانستہ۔ اور تمہیں نہ ہی کوئی مجبوری نہ ہی کوئی ضرورت آن پڑی ہے ایسے ڈریسنگ کرنے کی، اور نہ ہی تمہارے شوق ایسے ہیں۔
تو جو آخری ایک سبب ہے وہ سیدھا اور صاف ہے کہ یہ تم نے دانستہ کیا۔ ان کے پاس بھی اس کی دلیل کو رد کرنے کا بڑا معقول سا جواب تھا، جبکہ اس بات کے جواب میں وہ چپ ہی رہ گئی۔ کوئی جواب ہوتا تو دیتی نا، کب سے بے تکے جواب ہی دے رہی تھی۔ دیکھو ایسل، میں نے کبھی تم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی اس معاملے میں کہ تم کیسی ڈریسنگ کرو گی اور کیسی نہیں، کیونکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک بڑی وجہ وہ اطمینان ہے جو یہ سوچ کر آتا ہے کہ تمہیں بھی ایسے ملبوسات قطعی پسند نہیں۔ پھر بھی اگر تم گھر کی حدود تک پہننا چاہو تو میں کبھی روک ٹوک نہیں کروں گا۔ ہاں، ماموں جان اگر ایسا کریں تو وہ الگ بات ہے، مگر اس طرح کی ڈریسنگ باہر جانے کے لیے نامناسب ہے۔ کم از کم تمہیں لے کر میری نظر میں تو واقعی طور پہ غیر مناسب۔ تمہیں بتاتا چلوں کہ مجھے تمہارا مذاق بالکل اچھا نہیں لگا۔ شاید یہ میری نظر میں ایک چیپ مذاق تھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں قطعی متانت بھرے انداز میں بولے تو ایزل لب کاٹ کر رہ گئی۔ خیر، اپنا یہ مذاق اب تو مجھے بھی بہت واہیات اور بیکار قسم کا لگ رہا ہے، مگر یہ میں ان پہ واضح بالکل نہیں کروں گی، اور ان موصوف کو تو بس موقع چاہیے مجھے سمجھانے کا، جیسے میں کم عقل و جاہل ہوں اور میں ان کے پاس ہی کیوں کھڑی ہوں۔ مجھے ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، نہ ہی کوئی بات سننی ہے۔ ہاں، آئے بڑے، روک ٹوک نہیں کروں گا۔ آپ سے کسی نے اجازت مانگی ہی کب ہے؟ دل ہی دل میں انہیں خوف سنانے لگی۔ آپ کی روک ٹوک میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، تبھی بتا رہی ہوں، کچھ خلقی سے کہا گیا۔ میرے خیال سے اب تو میں بھی تمہارے لیے ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے قول و فعل تو پھر تمہارے آگے کسی کھاتے میں نہیں ہوں گے۔ بہرحال، تمہیں روکنا ٹوکنا میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ میرے نزدیک تمہاری بہت اہمیت ہے۔ کہا تو سچ ہی تھا، مگر کچھ جتانے والے انداز تھا۔ ہاں، اہمیت، وہ تلخی سے زیر لب بڑبڑائی۔ اب اس اہمیت پہ اگر وہ بحث شروع کرتی تو یہ بحث بہت لمبی ہو جاتی، کیونکہ وہ ان کی بات سے اختلاف رکھتی تھی۔ ہاں ایزل، اہمیت، اور تم نے بھی مجھے اہمیت ہی دی ہے اپنے اس عمل سے۔ وہ آپ کے نرم لہجے میں گویا ہوئے تو اس نے ذرا سا رخ پھیر کر انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے لباس تبدیل کیا صرف اس لیے نہیں کہ تمہیں پسند نہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ مجھے تمہارا یہ باہر پہن کر جانا بہت برا لگے گا۔ وہ یہ 2-3 قدموں کا فاصلہ بھی طے کرتے اس کے بالکل عقب میں آ کھڑے ہوئے اور اسے پیچھے سے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ اس کے وجود میں ایک سکون سا اترا تھا، اپنے تھکاوٹ سے چور کندھوں کو آرام میسر آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ ٹکا تھا ان پہ جو سرک گیا ہو۔ اس نے اپنے کندھوں پہ ٹھہرے ان کے بھاری ہاتھوں کو دیکھا، مگر انہیں ہٹانے کی ہمت نہ جٹا سکی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، خوش فہمی ہے سراسر آپ کی۔ وہ ابھی بھی نہیں مانی تھی۔ اسے خوش فہمی نہیں، خود شناسی کہتے ہیں۔ جو ہونی تو تمہیں اپنے بارے میں چاہیے تھی، مگر ہو مجھے رہی ہے تمہارے بارے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایزل، تمہیں فقط ایک دوپٹے کے بنا کسی غیر مرد کے سامنے جانے سے سختی سے روکنے والا تمہیں ویسے لباس میں 100 مردوں کے بیچ اتنے آرام سے جانے دیتا؟ ہرگز نہیں۔ میں سمجھ گیا تھا تمہارے دماغ کی پکائی کھچڑی کو، تب ہی اتنا پرسکون تھا۔ جانتا تھا تمہیں منع کرنے کی ضرورت نہیں، تم خود ہی بنا کہے لباس تبدیل کر آؤ گی، اور دیکھو اب تم میرے سامنے دوسرے لباس میں کھڑی بیکار بے ڈھنگے بہانے بنا رہی ہو۔ چہرہ کان کے قریب کیا گیا تھا، گویا اپنی باتیں بآسانی اس کے کانوں میں منتقل کرنے کی صحیح کی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس روز بھی اگر اس کی قمیض کا گلا گہرا نہ ہوتا اور فٹنگ مناسب ہوتی تو وہ کبھی اسے دوپٹے کو لے کر جھڑپ نہ کرتے۔ انفیکٹ وہ تو اکثر ہی گھر کے اسٹائلش جینز شرٹ والے ہولیے میں بنا دوپٹہ لیے باہر گھومتی رہتی تھی، خاص کر یونیورسٹی میں، مگر کبھی کسی نے اسے روکا ٹوکا نہیں کہ انہیں اس کے لباس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ایسا لباس پہنتی تھی جو شرم و بے حیائی کا باعث نہ بنے۔ ایزل، انہوں نے چپ کھڑی ایزل کو کندھوں سے ہی گھما کر اپنی طرف موڑا تو وہ کسی چابی کی گڑیا کی طرح گھومتی گئی۔ جانتی ہو، اس روز جب التمش نے تم سے کہا کہ تم نے واش روم میں اتنا وقت کیوں لگا دیا، تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ تم اگر واش روم گئی تھی تو پھر دوپٹہ کیوں کر ساتھ لے کر جاتی۔ یقیناً اسی سبب تم نے دوپٹہ صوفے پہ رکھا تھا اور لازماً باہر جانے سے قبل اوڑھ لیتی، مگر میرے غصے نے تمہیں بھی تیش دلا دیا اور تم الٹی سیدھی فضول باتیں کرنے لگی۔ میں غصے میں سب بھول گیا، بس جو منہ میں آیا بولتا گیا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دوپٹہ نہ لینے کی وجہ کیا تھی تو یقین مانو میں اپنے رویے پہ بہت شرمندہ ہوا تھا، مگر اس وقت وہ شرمندگی چہرے پہ ظاہر نہ ہونے دی۔ مگر ایم سوری ایزل کہ میں نے تمہیں بے حیائی کا طعنہ دیا، میں شرمندہ ہوں۔ وہ بے حد نرماہٹ بھرے لہجے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے، جبکہ وہ کچھ حیران اور کچھ شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی، گویا یقین نہ آ رہا ہو کہ آیا وہ واقعی شرمندہ ہیں یا اداکاری کر رہے ہیں۔ اب یوں آنکھیں پھاڑ کر تو مت دیکھو، سچ ہی کہہ رہا ہوں میں۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ بولے، آپ کی شرمندگی سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس شرمندگی سے یقین مانے اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا، شاید پڑ جاتا اگر اسی وقت آپ کو احساس ہوتا کہ جس ایزل کو آپ جانتے ہیں وہ بے حیا تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے اس رات مجھے نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا جب میں نے جذبات میں آ کر ایک خطا کر ڈالی۔ تانے تو ایسے بہت سے تب بھی آپ نے مجھے مارے تھے، مگر تب میں اپنی غلطی مانتی تھی اور ان سچے کڑے لفظوں کو تسلیم بھی کیا، مگر اس شام تو میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ غصے میں میری مرضی جیسا کوئی جملہ کہہ دیا تھا
جس نے آپ کی نظر میں مجھے زبردستی بے شرم و واہی۔ اس رات تو مجھے آپ کے لفظوں نے اتنی تکلیف نہ پہنچائی جتنی اس شام پہنچائی تھی۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا کسی دوسرے کو بیچ میں شامل کرتے ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے اس رات بے باکی کا مظاہرہ کیا، آپ نے مجھے سخت لفظوں سے نوازا، میں نے وہ سب لفظ قبول کیے، مگر اس شام میری کوئی غلطی نہ تھی۔ اگر تھی تو فقط یہ کہ میں دوپٹہ واش روم تک ساتھ لے کر نہ گئی۔ اس کے تندی کسی تیزی لیے جملے انہیں چیر سے گئے تھے۔ تب تو میں نے کسی کے سامنے کوئی بے باکی ظاہر نہ کی تھی، تب تو میں آپ کے ان کانٹوں سے لبریز لفظوں کی حقدار نہیں تھی، پھر بھی آپ نے میرے جسم میں وہ کانٹے بے دردی سے پیوست کر ڈالے۔ خود کی حد تک آپ نے مجھے جو بھی کہا میں نے برداشت کیا، مگر کسی دوسرے کو لے کر آپ مجھ پہ کوئی الزام تراشی کریں، یہ مجھ سے کبھی برداشت نہیں، میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی فارغ صاحب۔ ان کے ہاتھ جھٹکنے کی بجائے بہت تمیز سے اپنے کندھوں سے ہٹاتی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آخر میں دو ٹوک انداز میں بولی تھی، میں نے تم پہ کسی کو بھی لے کر کسی قسم کی کوئی الزام تراشی نہیں کی ایزل۔ وہ چھوٹتے ہی بولے تھے، آپ کا کیا بھروسہ، کسی روز یہ بھی کر ڈالیں گے۔ وہ تمسخرانہ ہنسی ہنس پڑی تھی۔ مجھے اتنا گھٹیا مت سمجھو ایزل کہ میں ان لڑکیوں پہ چیپ واہیات الزامات لگاتا پھروں جن کی پاک بازی کا میں خود کو سب سے بڑا گواہ مانتا ہوں۔ جو بھی تم نے کہا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، خاص کر تمہارے بارے میں۔ وہ قدرے غصے سے برا مناتے بولے تو ایزل نے خود کو مزید کچھ بھی ایسا بولنے سے باز رکھا، کیونکہ وہ دوسرے معاملات میں تو ان سے تلخ اور فضول بول دیتی تھی اور آئندہ بھی سدھرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر جو ابھی کہا ایسا کچھ بھی آئندہ کہہ کر انہیں اتنی بڑی تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی لب بستہ ہو گئی۔ ناراض ہو گئی ہو؟ اس کی چپ سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا۔ ایک دم سے امڑ کر آنے والا غصہ یہ دیکھ کر کہ اسے بھی اپنی بات کے غلط ہونے کا احساس ہے، جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اچھا ایم سوری یار، تم ایسی باتیں نہ کیا کرو تو مجھے بھی نہیں آیا کرے گا غصہ۔ چھوڑو سب بیکار باتیں ہیں، ایک اسمائل کرو اور سارا غصہ تھوک دو۔ وہ بچوں کے سے انداز میں بولے اور اس کی گال پہ ہلکی سی تھپکی دی، مگر شاید بھول گئے تھے کہ وہ پرانے والی ایزل نہیں ہے جو جھٹ غصہ تھوک دے گی۔ غصہ تھوک بھی دیتی اگر جو آپ سے میری ناراضگی کا صرف یہی سبب ہوتا۔ اگر بھول گئے ہیں تو بتاتی چلوں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا سبب ہے، وہ سبب ختم کریں تو مان بھی جاؤں گی۔ وہ بڑے آرام سے بولی جیسے یہ کوئی چھوٹی سی بات ہو۔ پھر تو میرا خیال ہے تم ناراض ہی رہو۔ وہ غیر سنجیدگی سے بولے۔ جواب سے واضح تھا کہ وہ سبب کو ختم نہیں کریں گے، اور انداز سے واضح تھا کہ وہ بات کو گھما رہے ہیں۔ اسی جواب کی امید تھی آپ سے۔ اب تو یہ امید چھوڑ ہی چکی ہوں۔ آپ اپنے حال میں خوش رہیں اور مجھے میرے حال میں خوش رہنے دیں، یہی بہتر ہے۔ گزارش بھرے انداز میں کہتی وہ صوفے کے بازو پہ جا ٹکی۔ تم اپنے اس حال سے خوش ہو؟ تم اپنے اس حال سے خوش ہو ہی کب؟ تمہیں خوش دیکھوں تو ہی چین پاؤں نا۔ وہ بھی اس کے قریب چلے آئے مگر بیٹھے نہیں تھے۔ میرے حال کو بدلنے کی خاطر آپ میرا کہا جب مان ہی نہیں سکتے تو پھر چلنے دیں جو جیسا چل رہا ہے۔ میں اب جو ہوں سو ہوں، بدل نہیں سکتی اب خود کو۔ اگر بدل سکتی ہوں تو اس شرط پہ کہ سب پہلا سے کر دیں، ہمارے بیچ قائم یہ نیا رشتہ ختم کر دیں۔ مگر شاید اب میں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ انم آپ ہی کو ان کی خوشیاں ملنی چاہیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، یہی سوچ کر ضد چھوڑ دی ہے آپ سے۔ مگر مجھ سے پہلے والے تعلق کی امید مت کی رکھیے گا۔ کیا پتہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ ایک نارمل انسان بن جاؤں، سب ٹھیک ہو جائے، مگر ابھی تو ایسا ممکن نہیں۔ دل کے زخموں کو بھرنے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے، اور یہ وقت کب ختم ہوگا میں نہیں جانتی، مگر قبل از وقت جبراً آپ سے اچھا پیش آنے کی اداکاری آئی ایم سوری میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی۔ سامنے والے صوفے پہ براجمان ہوتے وہ صرف یہ سوچ کر رہ گئے کہ ایزل کی بے وقوفیاں ایک طرف، مگر اس محبت کے روگ نے اسے ایک بہت گہرا انسان بنا دیا تھا۔ اس کی کئی باتوں کا دل ہی دل میں انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ اوکے، میں کوشش کروں گا آئندہ تمہیں فورس نہ کروں۔ انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی قطعی انداز میں کہا تھا، بس صرف کوشش کرنے کا کہا تھا، یعنی اسے منانے سے باز آ جانا ان کے لیے مشکل تھا۔ ایزل نے کچھ نہ کہا اور انم کے ابھی تک نہ آنے پہ اس کا پتہ لینے کو وہاں جانے کا ارادہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ تمہارا آج کا مذاق مجھے قطعی پسند نہیں آیا۔ آئندہ کرنا ہو تو کوئی ڈھنگ کا مذاق کرنا جسے میں انجوائے بھی کر سکوں، نہ کہ غصے میں کھولتا رہوں۔ وہ آخر میں اپنی ہی بات پہ ہلکا سا ہنسے تھے۔ آپ سے مذاق کیا ہی کس نے ہے؟ میرے پاس ان کاموں کے لیے فالتو وقت نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے کچھ تو سنا کر ہی جانا چاہتی تھی، سو بول پڑی۔ اوہ، میں بھی کتنا بڑا اسٹوپڈ ہوں، کیسے بھول گیا کہ ہمارے اتنے بڑے ملک کا آدھے سے زیادہ بوجھ تو ان محترمہ کے نازک کندھوں نے اٹھا رکھا ہے۔ انہیں تو ہم جیسے غریب غربا عام سے لوگوں سے دو گھڑی بات کرنے تک کا وقت میسر نہیں۔ انہوں نے جواباً ایک ایک جملہ طنز کے جام میں ڈبو کر نکالا۔ ارے آپ خود کو بلا وجہ ہی ملامت کر رہے ہیں۔ آج کل تو آپ میرے بارے میں سب ہی بھولتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی صحیح۔ وہ بھی کہاں باز آنے والوں میں سے تھی، پورا ادھار چکا رکھتی تھی۔ بھولا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور شاید کبھی بھول بھی نہیں سکتا۔ بھول تو تم ہمارا وہ وقت رہی ہو جب ہم سے سب سے اچھے دوست تھے،
میں تو خیر آج بھی تمہیں اپنا دوست ہی مانتا ہوں، مگر تم ہی لفٹ نہیں کرواتی۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اب وہ دوستی بھی گئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی، جبکہ مقابل کھڑے شخص نے اس کی آنکھوں میں بہت غور سے دیکھا۔ اس کے لب تو ہنس رہے تھے مگر آنکھیں رو رہی تھیں، بالکل اپنی قسمت پہ ماتم رکھ کر رہی تھیں۔ انہوں نے فوراً سے نظریں ہٹا لیں۔ ان آنکھوں میں ان کا دل ڈوبنے لگتا تھا، وہ نہیں دیکھ پاتے تھے ان ستاروں سے جھل مل کرتی آسودہ حال آنکھوں کو۔ بہت کر لیا آپ نے میرا وقت برباد، اب ہٹیں سامنے سے۔ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوئی۔ بہت شکریہ ایزل صاحبہ، جو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ گھڑیاں میرے نام کی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر تسلیم خم کرتے بولے۔ ایزل سنجیدہ تھی تو وہ غیر سنجیدہ۔ میں بھی کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ بھی ذو معنی انداز میں بولی۔ وہ کیا ہمیشہ یاد رکھنے کا کہہ رہی تھی، یہ سمجھنا ان کے لیے مشکل ہرگز نہ تھا۔ جاؤ۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے راستہ دیا تو وہ ایک تلخی بھری نگاہ ان پہ ڈالتی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی نے ڈھیٹ پن اور ضدی پن میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی تجھے فارس، تھوڑا ڈھیٹ بننا پڑے گا تجھے بھی۔ بنا اس کی باتوں کو دل پہ لیے کوشش جاری رکھنی پڑے گی، پھر تو اسے پہلے سے بنا کر واپس پا ہی لے گا۔ سوچتے ہوئے خالی دروازے سے نگاہیں ہٹا کر وہ واپس صوفے پہ براجمان ہو گئے۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور ایسے میں وہ اوندھے منہ لیٹا گہری نیند میں غرق تھا۔ آج اس کو ہاسپٹل دیر سے جانے کا ارادہ تھا کیونکہ رات بھر وہ 2 ایمرجنسی کیسز نمٹاتا رہا۔ زرین نے کبھی اسے ناشتے کے لیے خود سے نہیں اٹھایا تھا، جانتی تھیں کہ جب نیند پوری ہو جائے گی تو مزید بستر پہ وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے اور وہ بے حرکت اور ساکت پڑا ہوا تھا، مگر تب ہی اس کے موبائل نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی، صرف ہلکی سی۔ اس وقت نیند اتنی سوار تھی کہ مسلسل ہوتی بیل پہ بھی اس نے سر نہ اٹھایا، الٹا پلو اٹھا کر کانوں سے لپیٹ لیا۔ مگر فون کرنے والے نے شاید قسم کھا رکھی تھی، ایک کے بعد ایک کال۔ جب 12ویں بار فون بجا تو حارث نے پلو پڑے پھینکا اور نیند کو سائڈ پہ رکھے بنا دیکھے کال اٹھا لی کہ ضرور کوئی ایمرجنسی ہوگی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ اسے کال کی جائے کیونکہ ہاسپٹل میں قابل ڈاکٹرز کی کمی نہیں تھی۔ ہیلو، ڈاکٹر حارث اسپیکنگ۔ کروٹ لے کر سیدھے ہوتے ہوئے اس نے ایک بازو ماتھے پہ ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے مندی مندی سی آواز میں بولا، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دوسری جانب سے نسوانی آواز ابھری جسے وہ پہچان نہ پایا۔ کون؟ ماتھے پہ انجانے پن کے سلوٹیں لیے اس نے پوچھا۔ بوجھو تو جانے۔ جواباً وہ شوخی سے بولی، دیکھیں کیا یہ بہتر نہیں کہ اپنا اور میرا وقت برباد کرنے کی بجائے آپ مجھے فوراً سے بتا دیں کہ آپ کون ہیں؟ ایک تو وہ اس کال کے سبب گہری پرسکون نیند کھو چکا تھا، دوسرا مخاطب کار کی شوخیاں اس کے لہجے کو بیزاریت میں ڈھال گئیں۔ دل کی مریضہ ہوں ڈاکٹر صاحب، اور ہر وقت میرا دل آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ اس کا علاج کرنے کو راضی نہیں، یہ تو سراسر ظلم ہے مجھ پہ۔ وہ جو کوئی بھی تھی بیچارگی سے بولی تو اب کے حارث کے ماتھے سے فوراً سے قبل انجانے پن کی شکنیں ہٹیں۔ تم؟ اس کے لہجے میں فوراً سے قبل کرواہٹ دڑ آئی۔ ہاں میں، تمہاری شہزین۔ اس کے ساتھ شوق ہونے کی جرت صرف ایک ہی لڑکی کر سکتی تھی اور وہ تھی شہزین، تبھی وہ جان گیا۔ حارث نے موبائل کان سے ہٹا کر سکرین دیکھی تو کوئی نیا نمبر تھا۔ تو تم میری جان نہیں چھوڑو گی؟ دوبارہ کان سے موبائل جوڑتے ہوئے وہ حموزت سے بولا۔ وہ اسے ہزاروں بار بلاک کر چکا تھا مگر وہ ہر بار نئے نمبر سے آ جاتی۔ حارث کی مجبوری یہ تھی کہ اس کا یہ ایک ہی اور پروفیشنل نمبر تھا، ہر جگہ اسی کی چھاپ تھی، اسی سبب وہ اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ میرا تم تک پہنچنے کا کوئی بھی راستہ تم بند نہیں کر سکتے۔ رہی جان چھوڑنے کی بات تو مجھے اپنی جان بنا لو، پھر بالکل تنگ نہیں کروں گی تمہیں۔ وہ ہر بار انہی باتوں سے اپنے چیپ ہونے کا ثبوت دیتی تھی۔ تم جیسی لڑکی کو جان بنانا اپنی جان عذاب میں ڈالنے کا مترادف ہے۔ جو تم چاہتی ہو میں وہ ہرگز نہیں چاہتا، یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ کچھ خلقی سے بولا، اور اگر نہ سمجھو تو؟ اس کی ذات پہ جیسے ان لفظوں کا کوئی اثر ہوا ہی نہ تھا۔ تو تمہارا ہی نقصان ہے کیونکہ میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ جواب دے کر کال کٹ کرنے کو تھا کیونکہ اس کا اس لڑکی کے ساتھ سر پھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر تب بھی وہ جلدی سے بولی، سمجھ جاؤں گی، سب سمجھ جاؤں گی، جیسا تم چاہو گے ویسا بننے کو تیار ہوں۔ بس میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آؤ۔ بس تمہارا ساتھ چاہتی ہوں میں حارث۔ اس کے انداز سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھنے کو راضی ہے۔ تم سمجھ جاؤ تو بھی میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن کیوں؟ سالوں سے تمہارے پیچھے پاگل ہوں، اب تو ختم کر دو میرے انتظار کو۔ بولو کیوں؟ وہ پرزور لہجے میں بولی تھی۔ اس کا جواب 1000 بار دے چکا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے تم جیسی گھٹیا اور بیہودہ لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو اپنی چیپ باتوں سے، گھٹیا حرکتوں سے لفظ عورت کی انسلٹ کا سبب بنے۔ اس جیسی لڑکی کو میں اپنی زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں کروں گا۔ قطعی لہجے میں کہتا وہ کال کٹ کر گیا۔ ہیلو حارث؟ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ عجیب عذاب پیچھے لگ گیا ہے۔ جو کچھ سکون ہے زندگی میں یہ چاہتی ہے اسے اپنا کر وہ بھی برباد کر لوں۔ اف، نہ جانے کب اس بلا سے پیچھا چھوٹے گا۔ زور سے ہاتھ مار کر لیمپ کا بٹن آن کرتا وہ اٹھ بیٹھا۔
تاریکی میں ڈوبا کمرہ ہلکی ہلکی روشنی میں نہا گیا۔ اب کہاں نیند آنی تھی، نیند تو ساری اٹھ چکی تھی۔ اس کی کال سے وہ اچھا خاصا بے آرام ہو چکا تھا۔ ساری نیند حرام کر دی میری۔ بڑبڑاتا ہوا وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ میں وہاں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ یہاں بیٹھی مزے سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایزل نے شائستہ کے کمرے میں جھانکا تو انم کو ان سے محو گفتگو پایا۔ کیا ہوا، التمش آ گیا کیا؟ انم نے سوچا جب تک التمش نہیں آ جاتا تب تک پھپھو کے پاس ہی بیٹھ جائے، اور شائستہ ویسے بھی اسے اور نادیہ کو کچھ زیور دکھا رہی تھی، وہ وہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ نہیں ابھی تو نہیں آئے، بس آنے ہی والے ہوں گے۔ ویسے پھپھو یہ آپ جیولری شاپ کھول کر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ انم کی بات کا جواب دینے کے بعد اس نے بیڈ پہ پڑے مختلف ڈیزائنز کے سونے کے زیورات کے ڈبوں کو دیکھتے ہوئے شائستہ سے استفسار کیا۔ یہ کچھ میرے زیور ہیں اور کچھ، وہ بولتے بولتے رکیں، اور کچھ وہ جو میں نے اپنی پہلی بہوؤں کو پہنائے تھے۔ رابعہ نے تو ان میں سے چند ایک بہت شوق سے پہنے، جبکہ عروسہ نے تو ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ وہ رہی ماڈرن لڑکی، اسے سخت خار تھی نئی دلہنوں کی طرح زیور پہن کر سجنے سنورنے سے، مگر بھلے ہی اس نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر میں انہیں دیکھ کر نئے بنوانا چاہ رہی تھی تاکہ انم کو نئے اور اس کی پسند کے دوں، نہ کہ کسی کی اترن۔ یہ کام میں چپ چاپ ہی کروا لیتی، مگر پھر نادیہ چلی آئی اور پھر انم، تو میں نے سوچا کیا چھپانا۔ انم کا بھی دل کرتا ہوگا کہ یہ وہ چیزیں پہنے جو کسی کی اترن نہ ہو۔ خاص کر وہ ایک بار پھر بولتے بولتے رکی تھیں، جبکہ اس ادھورے جملے کو تینوں خوب سمجھتی تھی۔ ارے پھپھو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میں ایسا کچھ نہیں سوچتی۔ انفیکٹ یہ چند ڈیزائنز تو مجھے بہت ہی پسند آئے ہیں۔ انم ان کی سوچ کی نفی کرنے کو جلدی سے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر میں تمہیں بالکل ایسے ہی کیا مطلب پھپھو، یہی کیوں نہیں؟ انم نے مہذب انداز میں ان کو ٹوکتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے تم بہت اچھی ہو، مگر اتنی اچھی بھی نہ بنو۔ انہیں لگا شاید وہ ان کی خاطر ایسا کہہ رہی ہے، ورنہ کس لڑکی کا دل کرتا تھا کہ اپنے شوہر کی سابقہ بیویوں کی اترن پہنے۔ انم کے دل کو بھی کہیں نہ کہیں ناگوار گزرتا اگر جو رابعہ اسے دل سے عزیز نہ ہوتی۔ رابعہ سے تو سبھی کو محبت تھی، پھر اس کی پہنی چیزوں سے اسے بھلا کیوں کر تکلیف ہوتی؟ اور رہی عروسہ، تو اس کی اترن پہننے پہ اس کا دل واقعی برا ہوتا، لیکن اب نہیں تھا، کیونکہ عروسہ نے تو انہیں چھوا تک نہ تھا۔ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے آپ بھی ایسا ویسا کچھ مت سوچیں۔ مجھے واقعی یہ سب بہت پسند آئے ہیں اور میں ان سب کو پہنوں گی بھی، مگر یہ زیور کچھ زیادہ ہی نہیں ہے۔ انم نے آدھے سے زیادہ بیڈ پہ پھیلے ڈبوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سارے عرصے میں ایزل بس لب بستہ سی کھڑی تھی۔ آغا فارس کی ہونے والی دلہن کو زیور دکھائے جا رہے تھے، اس کی پسند کا اتنا خیال رکھا جا رہا تھا، یہ سب اسے بھلا کیوں کر اچھا لگتا؟ ہاں شائستہ، یہ مجھے زیادہ لگ رہے ہیں، تم اپنے زیور تو استعمال کرو، وہ انم کو کیوں دے رہی ہو؟ نادیہ نے بھی مداخلت کی۔ ارے بھائی کہاں زیادہ ہیں، میں نے تو عروسہ کو بھی رابعہ کے استعمال کی کوئی چیز نہ دی، سب کچھ نیا لے کر دیا، حتیٰ کہ زیور بھی، اور انم کے لیے بھی نیا ہی لینا تھا، مگر اب جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیا ہوگا؟ مگر کم از کم 3-4 سیٹ تو میں اپنی انم کے لیے ضرور لوں گی، بلکہ اسے ساتھ لے کر جاؤں گی تاکہ خود ہی اپنی پسند کے لے لے۔ اور یہ خوب کہی تم نے کہ خود پہنوں۔ ارے تمہیں تو پتہ ہے نادیہ، میرے پاس اور بھی اتنا زیور پڑا ہے، مگر اب میں نئی نویلی دلہن کی طرح سج دھج کے تھوڑی نہ بیٹھ سکتی ہوں، بس کبھی کبھار کسی شادی پہ جانا پڑ جائے تو پہن لیتی ہوں۔ اور یہ جو چن کر نکالے ہیں یہ نئے طرز کے تھے، سوچا انم تو آج کی لڑکی ہے، اس پہ زیادہ اچھے لگیں گے، میرے لیے تو وہی پرانے ڈیزائن ہی اچھے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ہاتھ جھلا کر کہا اور ہنس پڑی، لیکن پھر بھی پھپھو میں نے زیورات کی دکان تھوڑی نہ کھولنی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور لینے کی، میں اس کام کے لیے آپ کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی۔ وہ مہذب مگر قطعی انداز میں بولی تو نادیہ مسکرائی تھی اس کی بات پہ، کیونکہ وہ اس کی بات سے بالکل متفق تھیں۔ شائستہ پہلے ہی اتنا زیور اکٹھا کیے بیٹھی تھی اور پھر اور بھی لینے کی بات کر رہی تھی، جبکہ نادیہ اور اعجاز کی طرف سے بھی اس کا کتنا زیور بنا پڑا تھا، اس لیے دونوں ماں بیٹی انکار کر رہی تھی تاکہ کوئی فضول خرچی نہ ہو۔ ٹھیک کہہ رہی ہے انم شائستہ، ہم نے بھی تو اتنا بنا رکھا ہے اس کا زیور، اس لیے بس اب مزید کا نہ سوچو۔ ان کا انداز بھی انم جیسا ہی تھا۔ تو کیا ہو گیا، وہ تم ایزل کے لیے رکھ لینا، اور اگر انم کی پسند کا ہے تو وہ رکھ لے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میں تم دونوں کی ایک نہیں سننے والی۔ کتنا چاؤ ہے مجھے انم کو اپنی بہو بنا کر لانے کا، اور میں سارے چاؤ پورے کروں گی، بس کہہ دیا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو دونوں کو چپ ہونا ہی پڑا، جبکہ ایزل تو کب سے ہی چپ کھڑی تھی۔ انم کا بھی دل چاہا کہ کہہ دے ماما آپ وہ زیور ایزل کے لیے ہی رکھ دیں، مگر جانتی تھی اس کی سنی نہیں جائے گی، اس کے ماں باپ اسے سب کچھ دیے بنا رخصت نہیں کریں گے، ان کے بھی بہت سے ارمان ہیں جنہیں وہ پورا کریں گے۔ تم سے کوئی نہیں جیت سکتا شائستہ، نادیہ نے ہار مانتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی، تبھی نظر گم سم سی کھڑی ایزل پہ پڑی۔ تم تب سے کیوں چپ چپ سی کھڑی ہو، آؤ تم بھی دیکھ لو۔ انہوں نے اسے زیور دیکھنے کی پیشکش کی۔ نہیں پھپھو، مجھے زیورات میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ ہی میں جا رہی ہوں، آپ آ جائیے گا، سپاٹ سے لہجے میں کہتی وہ اسی وقت کمرے سے نکل گئی۔ کسی اور نے محسوس کیا ہو نہ کیا ہو، مگر شائستہ نے اس کا گمسم چہرہ اور سپاٹ لہجہ ضرور محسوس کیا تھا۔
آئی تو بچے بھلے موڈ کے ساتھ تھی، مگر جب زیور کا ذکر ہوا تو تب سے اسے چپ لگ گئی، اور یہ انہوں نے نوٹ کیا تھا، کچھ تو تھا جو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو انہیں ٹھٹکا رہا تھا۔ اس کو سونے چاندی تو کیا آرٹیفیشل جیولری تک کا شوق نہیں، پتہ نہیں شادی کے بعد اتنے بھاری بھرکم زیورات کیسے پہنے گی۔ نادیہ نے اب کے ایزل کو موضوع گفتگو ٹھہرایا۔ اپنی ایزل اور انم تو خیر بڑی سادہ سی رہنے والی ہیں، مگر آج کل کی لڑکیاں ہیں ہی ایسی، زیور تو کیا بھاری بھرکم کپڑوں سے بھی ان کی جان جاتی ہے، بس اوٹ پٹانگ فیشن کروا لو ان سے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ شادی شدہ عورت کی خوبصورتی انہی بھاری بھرکم کامدار جوڑوں اور زیورات سے ہے۔ نئے نویلی اصل دلہن تو لگتی ہی ایسی تیاری سے ہے۔ ان خواتین کی اپنی گفتگو شروع ہو چکی تھی، انم بھی اپنی جانے کا بتاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ ایزل گھر آئی تو التمش آ چکا تھا اور آغا فارس کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ انم بھی پیچھے ہی چلی آئی اور کچن میں جا کر ساری چیزیں اچھے سے گرم کرنے کے بعد ڈبوں میں بند کرتی پکنک باسکٹ میں طریقے سے رکھنے لگی۔ چمچ، پلیٹس، گلاس اور دیگر ضرورت کے برتن پہلے ہی نکال چکی تھی، انہیں بھی الگ سے ایک باسکٹ میں رکھا اور دونوں باسکٹس اٹھا کر باہر رکھنے لگی۔ التمش تو اس پکنک کے لیے بہت پرجوش لگ رہا تھا اور آج خاصا تیار بھی ہو کر آیا تھا۔ بلیک جینز پہ ریڈ شرٹ جس کے بٹنوں کے بیچ گلاسز ٹکا رکھے تھی، شرٹ پہ بلیک ہی اپر پہنے، بالوں کو جل سے پیچھے کو سیٹ کیے، بلیک جاگرز اور ہم رنگ ہی گھڑی باندھے، وہ واقعی آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ ایزل جو کمرے سے اپنا موبائل لیے نیچے آ رہی تھی، التمش کے سوال پوچھنے پہ اسے ایک بار بغور اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بڑے مزے سے سنجیدگی لیے بولی، بالکل جوکر۔ اس کے جواب پہ جہاں التمش کا منہ بنا، وہیں آغا فارس کے جھکے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں، آج پورا گھنٹہ لگا کے خاص طور پہ اس لڑکی کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں، مگر یہ لڑکی میرا دل رکھنے کو کچھ ڈھنگ کا نہیں بول سکتی تھی۔ وہ بڑبڑایا، ویسے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی بڑبڑاہٹ سے انجان کن نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھتی التمش سے سوال گو ہوئی۔ آغا فارس نے اس کے سوال پہ اسی وقت سر اٹھایا تھا اور تب ہی وہ اپنی شرارتی نگاہوں کا رخ التمش کی طرف موڑ گئی۔ التمش نے چھپ چھپ کر دیکھنے کی بجائے اسی بہانے اب اسے دل کھول کر دیکھا اور بولا، مجھے جوکر جیسے تعریفی کلمات سے نوازنے کے بعد تم ویسے میری طرف سے اچھی سی تعریف کی حقدار تو نہیں ٹھہرتی، اس لیے بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے بولا، جبکہ دل تو چاہ رہا تھا اس کی تعریف میں اپنے اندر ایک شاعر کی روح لے آئے جو مختلف اشعار و غزلات کے ذریعے اس کے حسن کو بیان کرے، اور پھر جب اسے اس شاعری کی سمجھ نہ آئے تو باقاعدہ تشریح کرے، مگر یہ موقع محل نہ تھا اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے کا۔ تبھی غیر سنجیدہ ہوا، اور آپ تو بس ٹھیک سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ بال جھٹکتی نخوت سے بولی تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ التمش، یہ باسکٹس گاڑی میں رکھاؤ۔ انم نے باری باری دونوں باسکٹ کچن سے باہر رکھی تو وہ دونوں اٹھا کر جانے لگا۔ دونوں بھاری تھیں، تبھی انم بولی، لاؤ یہ ایک میں اٹھا لوں۔ رہنے دیں، کافی ہیوی ہے، میں رکھ آتا ہوں۔ التمش نے اسے رسانیت سے انکار کر دیا۔ اب اتنی بھی ہیوی نہیں ہے، کچن سے اٹھا کر یہاں تک بھی میں نے ہی رکھی ہیں، چلو آ جاؤ۔ وہ دوبارہ منع کرنے کو تھا جب اس نے اس کے ہاتھ سے لے لی اور ساتھ رکھوانے چل پڑی۔ اپنی تعریف سننے کا کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہو رہا تمہیں؟ ایزل خود کو ان کے وجود سے بیگانہ ظاہر کرتی یوں ہی کھڑی تھی جب ان کا سوالیہ جملہ سماعتوں سے ٹکرایا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا جو پرسوچ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اپنی تعریف سننے کا کسے شوق نہیں ہوتا؟ وہ لاپرواہ سے انداز میں بولی، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، مگر یہ شوق ہر کسی کو ہر کسی سے سننے کا نہیں ہوتا۔ میں ہر کسی سے سننے کی تمنا بھی نہیں رکھتی۔ اس نے بھی دو بدو جواب لوٹایا تھا۔ ویسے تعریف کی حقدار تو تم ہو، اب جس سے سننا چاہتی تھی اس نے تو کی نہیں، تو پلیز اداس مت ہو، میں ہوں نا، میں کیے دیتا ہوں۔ وہ شوخی لیے اس کی طرف بڑھے۔ ایزل کو بھلا کیا پڑی التمش کی تعریف کی، وہ تو بس انہیں جلانے کو ایسا کر رہی تھی، مگر التمش نے موقع پہ چوکا مارا ہی نہیں، الٹا فضول جواب دے کر چلتا بنا، تو اسے واقعی تب چڑھی تھی۔ مگر اب وہ اس کی تعریف کرنے کو اس کے قریب آ رہے تھے تو اس کی ان قریب سنے جانے والے لفظوں پہ پہلے ہی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اجازت ہو تو عرض کروں؟ وہ قریب آتے بولے، دراز قامت گلاب چہرہ، خمار آنکھیں اجال رکھنا، تیری اداؤں پہ مر نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ یہ غالباً شاعر نے تمہارے لیے ہی کہا تھا، انہوں نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ان کی تعریف پہ ایزل کا سیر و خون بڑھ جانا فطری بات تھی، کیونکہ یہ تعریف اس کے محبوب نے کی تھی، مگر اگلے ہی لمحے دل کا خون میں لتھڑے جانا بھی فطری بات ہی تھی، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی محبوبہ ہرگز نہ تھی۔ جہاں دل تعریف پہ مسرتوں سے سرشار ہوا تھا، وہیں یہ سوچ کر تکلیف میں بھی آ گیا تھا کہ وہ اس کا نہیں ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے آغا فارس کی طرف دیکھا تو اس کی سرخ پڑتی آنکھوں پہ وہ ایک بار پھر بے اختیار بول اٹھے، ہونٹوں پہ الفت کا نام ہوتا ہے، آنکھوں میں چھلکتا جام ہوتا ہے، تلواروں کی وہاں اوقات کیا ہوگی، آنکھوں سے جہاں قتل عام ہوتا ہے۔ وہ تو یوں بول رہے تھے جیسے اس کے پکے عاشق ہوں، یا یہ فقط شاعری کرنے کا انداز تھا، لیکن اگر صرف انداز و لہجے کی بات ہوتی تو ٹھیک تھا، مگر ان کے تو اشعار کا انتخاب بھی ایسا تھا کہ ایزل بے تحاشا آزردہ ہو گئی۔ ایک بات بولوں؟ ٹکٹکی باندھے ان کی طرف دیکھتے اس نے بولنے کی اجازت طلب کی۔
جو دل چاہے بولو مگر مجھ سے بولا کرو پلیز۔ انہوں نے بنا سوچے جھٹ اجازت دی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں سب بھول جاؤں، دفن کر دوں اس محبت کو، اور شاید میں کبھی نہ کبھی کر بھی دوں جب مجھے یہ سب کرنا اپنے بس میں لگے۔ مگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن سے میری وہ محبت پھر سے جاگ جاتی ہے جسے میں نے بہت مشکل سے تھپکی دے کر سلایا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بھی اب مجھے بچی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو باتیں اور انداز آپ اب میرے ساتھ اپناتے ہیں وہ اس سے قبل تو کبھی نہیں اپنایا جب میری محبت آپ سے پوشیدہ تھی؟ یہ شعر و شاعری جو اس وقت آپ میرے سامنے کر رہے ہیں، آج سے قبل تو کبھی بھی آپ نے اس انداز سے میری تعریف نہیں کی۔ کیا نہیں لگتا آپ کو کہ آپ پہلے کی نسبت اب زیادہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں؟ پہلے تو کبھی آپ کو میرا کسی سے بات کرنا، ملنا جلنا برا نہیں لگتا، مگر اب لگتا ہے اور بے حد لگتا ہے۔ اب یوں چیخ چلا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مجھ پہ کیا کیا حق ہے، مگر پہلے تو کبھی ایسے حق نہیں جتایا جیسے اب جتاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ وہ بے حد سنجیدگی کے عالم میں انہیں ان کے اندر پیدا ہوئی تبدیلیوں کا بتا رہی تھی، اور وہ اس کی ایک ایک بات سننے کے بعد پوری طرح سوچ میں ڈوبتے خود سے سوال کر رہے تھے کہ ہاں واقعی فارس، ایسا کیوں؟ تم ایسا کیوں پیش آ رہے ہو ایزل کے ساتھ؟ تمہارا رویہ ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ حالانکہ اسے سمجھانے، اس کے بھول جانے کی خاطر تمہیں تو اس سے الٹ جانا چاہیے۔ چلیں میں بتا دیتی ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں مسٹر فارس، مگر آپ بدل رہے ہیں، آپ میرے ساتھ بدل رہے ہیں، اور اس بدلاؤ میں آپ کو میرے اندر کا بچہ آپ شاید نظر نہیں آتا۔ کہیں نہ کہیں آپ نے بھی قبول کر لیا ہے کہ واقعی میں اب آپ کی نظر میں بچی نہیں رہی۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں تو اپنی باتوں کو اور اپنے انداز کو زیر غور ضرور لائیے گا۔ ان کی مشکل کو کچھ آسان کرتی وہ وہاں سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ التمش اور انم کی آوازیں قریب ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اندر کی طرف آ رہے تھے۔ کیا واقعی میں بدل گیا ہوں؟ کیا واقعی میری باتیں، میرا انداز، میرا لہجہ اور میری حرکات بجائے ایزل کے سمجھ اور سنبھل جانے کے اس کی محبت میں مزید شدت پیدا کر رہی ہیں؟ کیا واقعی میں اس کے قریب ہونے، اسے چھونے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں؟ لیکن مجھے اپنے کیے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ میں نے خود سے ایسا کیوں محسوس نہ کیا؟ وہ سمجھ اور نہ سمجھی کی جنگ میں گھرے تھے جب التمش کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ لائیے محترمہ انم صاحبہ، اب 2 نئے گلاس اور 1 عدد پلیٹ بھی۔ ایزل نے انہیں سوچوں کا ایک گہرا سرا تھما دیا تھا۔ وہ بھی سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہتے تھے، مگر دماغ میں چھڑی اس جنگ کا مقابلہ کرنے کا یہ صحیح اور پرسکون وقت بالکل نہ تھا۔ ایسی سوچوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے پرسکون جگہ اور تنہائی درکار تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ایزل کی ساری باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے التمش سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ میں کہہ بھی رہا تھا کہ رہنے دیں، میں اٹھا لوں گا باسکٹ، مگر آپ کے مسز، میرا مطلب ہے کہ ہونے والی مسز کو تو اپنی طاقت ظاہر کرنے کا شوق امڑ رہا تھا۔ شاید گاڑی کے قریب پہنچے ہی ساری طاقت ہوا ہوئی اور باسکٹ ہاتھ سے چھوٹ کر الٹ گئی۔ سارے برتن شریف باہر لڑک آئے اور 2 گلاس اور 1 پلیٹ موقع پہ ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ دوسروں کی قسمت اچھی رہی کہ لقمہ اجل بننے سے بچ گئے۔ التمش کے مزاح سے بھرپور مفصل طریقے سے دیے گئے جواب پہ کچن کی جانب جاتی انم بے ساختہ ہنس پڑی۔ باتیں مت بگاڑو اور گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں برتن لے کر آ رہی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ انم نے جانے کا حکم جاری کیا تو وہ ایزل کو بھی آنے کا کہتا لاؤنج سے نکل گیا۔ چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑے آغا فارس نے ایزل نے ان کی طرف دیکھا اور پھر بنا کوئی بات کیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا جو ایزل نے کہا میں ویسے ہی ہوتا جا رہا ہوں؟ ایک بار پھر وہ اس کی باتوں میں جکڑے سوچ میں ڈوبنے کو تھے کہ انم بھی برتن لیے باہر جاتی دکھائی تھی۔ اب بس وہی رہ گئے تھے، تبھی سب دماغ سے فی الحال چھٹک کر خود بھی قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ التمش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ آغا فارس نے اس کے برابر والی، جبکہ دونوں لڑکیاں پچھلی سیٹ پہ براجمان ہو گئیں۔ ڈرائیونگ کے دوران باتیں بھی چلتی رہیں۔ زیادہ التمش اور ایزل ہی بول رہے تھے، کیونکہ التمش زیادہ مخاطب اسے ہی کر رہا تھا۔ اسے پیچھے نہ دیکھنا پڑے تبھی فرنٹ میرر اس پہ سیٹ کر لیا، اور یہ حرکت برابر بیٹھے شخص کو بہت ناگوار گزری تھی، مگر جبرن کچھ بولے نہیں۔ ہاں وقتاً فوقتاً اسے باتیں کم اور ڈرائیونگ پہ فوکس زیادہ کرنے کا کہتے رہے، جس پہ وہ بس ہنس دیتا۔ پونے گھنٹے میں ہی وہ ساحل سمندر پہ موجود تھے۔ کراچی کی سب سے پرسکون اور خوبصورت ترین جگہ ان کے نزدیک شاید یہی تھی۔ یہاں پہلے سے لوگ موجود تھے، چند ایک کپلز بھی تھے، باقی فیملیز، مگر زیادہ رش نہیں